آج مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کی مجالس میں تو سب آ رہے ہیں، لیکن ہمارا طرز زندگی، ہمارا لائف سٹائل ایسا رہی جیسا اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آج لوگوں نے کہا جب مولا کا وجود باعث خیر و برکت آئے، جب خدا کے رہا ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا تو مولا کا وجود بھی تمہیں خیر نہیں دے سکتا، برکت نہیں دے سکتا۔ فضائل پڑھو، لیکن یہ وجود تب خیر و برکت دے گا جب دلوں میں ایمان آ جائے۔ ایک لبنان کا ڈاکٹر ہے، کہتا میرے باپ کسان ہے، اس نے بڑی محنت کر کے مجھے آسٹریلیا بھیجا، میں ڈاکٹر بنا، MBBS ڈاکٹر۔ جب واپس آیا تنخواہ اچھی تھی، پڑھا لکھا تھا، لیکن کہتا ہے زندگی کے کچھ ایسے مسائل آئے کہ ان مسائل کی وجہ سے میں خودکشی کرنے چلا گیا۔ میں نے زہر لیا، پائزن لیا، گھر آیا، زہر کو کھانا چاہا، لیکن دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو میرے بچپن کا دوست گھر میں داخل ہوا۔ وہ جیسے گھر میں آیا، اس نے میز پہ زہر کو دیکھا، کہا دوست یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ زندگی کے مسائل نے تنگ کر دیا، پریشانیوں اور آلام نے حیرت میں ڈال دیا، بس یہی راستہ تھا کہ میں زہر کھا کے خود کو ختم کر دوں۔ کہ لیکن وہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس میں روحانیت کی طاقت بہت زیادہ تھی، اسپریچول پاور بہت تھا۔ آج بچوں کا لیول پڑھائیے، او لیول پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے روح کو بھی بلند کیجیے۔ آج ساری توجہ اس پر ہے کہ بچوں کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ہاں بنائیے، اہل بیت منع نہیں کرتے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جتنا اس کی اسکولنگ کا خیال کرتے ہو اتنا ہی اس کی آخرت کا خیال کرو، کہ یہ قدر ہے، یہ احساس ہے کہ بھائی میرا بچہ مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، مہینے کی فیس 20,000 دے رہا ہوں، 10,000 دے رہا ہوں، تو مال دنیا کی خاطر یہ ماں اٹھنا نہیں چاہتی، یہ باپ اٹھنا نہیں چاہتا، لیکن صبح کو اپنے بچے کو ٹائم پہ اٹھاتا ہے۔ یعنی اس کی دنیا کی تو فکر ہے، لیکن یہی بچہ آخرت میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گا، اس کا پورا بدن جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کہ قبر کی پہلی رات مولا فرماتے ہیں اتنا فشار قبر ہوتا ہے کہ ہڈیوں سے ماں کا دودھ نکلنے لگتا ہے، لیکن اس بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھانا، اس بچے کو اسکول تو بھیجنا ہے، ڈاکٹر تو بنانا ہے، انجینئر تو بنانا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں وہ علی کا شیعہ نہیں جس کے وجود میں غیرت الہی رہی۔ بچیوں کا حجاب کا خیال رکھا کرو، ان کی عفت کا خیال رکھا کرو، کہ مجلس حسین میں آ کر اس بات پر رویا جاتا ہے کہ بی بی زینب کی چادر کو لوٹا گیا، لیکن اپنی بچیوں کے حجاب کا خیال نہ رکھیں، اپنے بچوں کی غیرت کا خیال نہ رکھیں۔ فرمائیے کب ہوگا؟ جب تمہارے ضمیر بیدار ہو جائیں گے، جب تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا۔ اب اس ڈاکٹر کو سمجھانے لگا روحانی طریقے سے، موٹیویشن کی، یہ اپنی خودکشی سے منصرف ہو گیا۔ ایک مرتبہ صبح ہوئی، گھر گیا، اپنے باپ کو یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بابا آپ نے تو مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں، آپ نے تو مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ تو باپ غصے میں آ کر کہتا ہے اے احسان فراموش، میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، اتنا بڑا ڈاکٹر بنا، آج اتنے پیسے کما رہا ہے، اس کی بجائے کہ میرا شکریہ ادا کرتا، آج یہ کہتے ہو کہ میں نے تجھے پڑھایا نہیں، میں نے تجھے سکھایا نہیں۔ کہ بابا آپ نے جتنا کچھ مجھے پڑھایا تھا، اگر کل رات میں زہر کھا لیتا میرا جنازہ آپ کے سامنے ہوتا۔ کہاں گیا پڑھنا، کہاں گیا لکھنا، کہاں گئی جابس؟ لیکن کہتا ہے اے کاش وہ میرا دوست آپ سے ملتا اور میں آپ سے ملا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے اندر روحانیت کی طاقت رکھی تھی۔ کتنے مصائب و علام آئے اہل بیت پہ۔ اہل بیت نے کبھی خودکشیاں نہیں کی، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں گئے، وہ کبھی پریشانیوں میں نہیں گئے۔ ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری روحانی طاقت بہت کم ہے، ہمارا اسپریچول پاور بہت کم ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ طاقت کیسے بڑھے گی، یہ پاور کیسے بڑھے گا، یہ روحانیت کیسے بڑھے گی؟ تو یہی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا ہمیشہ اپنی زبانوں کو ذکر پروردگار عالم میں مشغول رکھا کرو۔